بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے صفت اصلی کے درجے وہ پڑھنے ہیں اور عبارت نمبر 3۔ سب سے پہلے صفت اصلی کے 3 درجوں کے نام سنیں: صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل۔ صفت نفسی وہ اسم صفت ہے جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلہ کے ظاہر کی جائے، جیسے اچھا، برا، اونچا، نیچا وغیرہ۔ صفت بعض وہ اسم صفت ہے جس سے کسی ایک چیز کو دوسرے سے بڑھایا جائے، مثلا اس سے اونچا، نیک تر وغیرہ۔ صفت کل وہ اسم صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، جیسے سب سے اونچا، بلند ترین اور نیک ترین۔ اور اس کے بعد ایک ہے صفت مشبہ، ایسے اسم صفت جو موصوف کی ذات اور حقیقت سے تعلق رکھے، جیسے شریف، بخیل، رذیل، سرخ، سیاہ وغیرہ۔ یہ تعریفیں ہوگی جو آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی جو متعلقہ عبارت ہے نمبر 3، اس کی پہلے ریڈنگ سنیں۔ غالب نے القاب و عتاب، مزاج پرسی و خیریت نگاری کا قدیم دستور، جس سے سرمو تجاوز کرنا روا رکھا جاتا تھا، بالکل ترک کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ بات لکھتے ہی نہیں تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ القاب و عتاب بالکل چھوڑ دیتے تھے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے۔ کبھی لکھتے تھے تو نئے مختصر موضوع القاب لکھتے تھے، مثلا میاں برخوردار، بندہ پرور، مہاراجہ، پیر و مرشد، بھائی صاحب۔ اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان، مرزا تفتہ، سخن دان۔ کبھی یہ سب غائب اور خط کے شروع ہی سے صاحب کیا چاہتے ہو یا مار ڈالا تیری جواب طلبی نے۔ اسی طرح دعا، سلام، اپنا نام اور طریق تحریر لکھنے میں کوئی پابندی نہ تھی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھ دی ہے۔ اب ہم اس کے سوالات اور اس کے جوابات آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اب ذرا سنیں، ذرا توجہ کے ساتھ۔ پہلا سوال ہے، آپ کے خیال میں خط کے ضروری اجزاء کون کون سے ہیں؟ خط کے عموماً مندرجہ ذیل 3 اجزاء ہوتے ہیں: مقام و روانگی، تاریخ، القاب، ادب، نفس مضمون اور متن، اختتام، لکھنے والے کا نام، مکتوب علیہ کا پتہ۔ آپ نے غالب کے خط پڑھے، ان کی زبان کیسی ہے؟ غالب کے خطوط کی زبان غیر رسمی تھی۔ انہوں نے اپنے خطوط میں مراسلہ نگاری کے بجائے مکالمہ نگاری کو فروغ دیا۔ حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیات بتائی ہیں ان کا خلاصہ لکھیں۔ غالب نے مکتوب نگاری کو ایک نئی جلا بخشی۔ انہوں نے قدیمی رسمی القاب و آداب کے دستور سے ہٹ کر نئے القاب متعارف کروا دیے، مثلا میاں برخوردار، بندہ پرور، پیر و مرشد وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے قدیم رسمی القاب و آداب کو بالکل چھوڑ دیا، بلکہ وہ ان قاعدوں کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ قدیم دستور مکتوب نگاری میں القاب و آداب، مزاج پرسی، خیریت و نگاری کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور اس سے تجاوز نہیں کیا جاتا تھا۔ خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ آخری سوال ہے۔ خط ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اس سے اپنی خیریت بتلائی اور دوسرے کی معلوم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ جو ہم نے پڑھا اور جو سوالات کے جوابات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے۔ مزید رہنمائی کے لیے، مزید آپ کی مدد کے لیے یہ سوالات کے جوابات آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں، یہاں سے آپ نے دیکھ کے ان کو بغور یاد کر لینا ہے۔ شکریہ۔